السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ظہیر احمد یوٹیوب چینل۔ ہم آپ کو بڑی اہم اور بریکنگ نیوز دیں گے کہ کمشنر کا رول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بڑی باتیں ہو رہی ہیں، الیکشن میں کمشنر کا رول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ماضی میں نون لیگ نے کمشنر کو یا الیکشن کمیشن نے ایک کمشنر کو کس طرح ہٹایا تھا، کیونکہ الیکشن شفاف نہیں کروایا تھا، اور نہ صرف کمشنر کو ہٹایا گیا تھا اور کس کس عہدیداران کو ہٹایا گیا تھا۔ اور اب بات ہو رہی ہے پریزائڈنگ افیسر کو کوئی اس وقت گھاس نہیں ڈال رہا، جس طرح ان کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ ماضی میں نون لیگ نے پریزائڈنگ افیسر کو بنیاد بنا کر کس طریقے سے اس رزلٹ کو رکوایا تھا اور اس دوبارہ الیکشن کروایا تھا، یہ بڑی اہم خبریں ہیں، ود پروف آپ کو دیں گے، جو آج کے اس بیانیے کی نفی کریں گے، جس میں نہ تو پریزائڈنگ افیسر کو گھاس ڈالا جا رہا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور نہ ہی کمشنر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کمشنر کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے الیکشن کے ساتھ۔ تو بڑی غور سے سنیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عمر چیمہ صاحب کی جو سٹوری ہے، جو کمشنر صاحب ہیں لیاقت علی چٹھا صاحب، اس کے حوالے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کتنی صداقت ہے، اس کے اوپر کتنا یقین کیا جا سکتا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ ڈیوائن جسٹس کی جو بات کرتی ہیں، اس کے اوپر بھی ذرا بات کریں گے کہ مریم نواز شریف صاحبہ ڈیوائن جسٹس کے حوالے سے جب بات کرتی ہیں، جب اپنی باری آتی ہے، اور ذہنی توازن کے حوالے سے جو بات اب ہو رہی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں، آپ کو یاد ہوگا فروری 2021، یہی جس طرح ابھی بھی فروری چل رہا ہے، فروری 2021 میں ایک الیکشن ہوا تھا ڈسکا میں NA-75 کا، جس میں نوشین افتخار اور اسجد ملی صاحب جو تھے وہ اس کے اندر حصہ تھے اس کا، اور اس میں بڑا مشہور تھا کہ کچھ آفیسر جو تھے وہ گم ہو گئے تھے دھند میں رات کے ٹائم، اور وہ صبح کے ٹائم بہت لیٹ 10-11 بجے وہ دوبارہ سے حاضر ہوئے تھے یا دوبارہ سے آئے تھے۔ دھند کا بہانہ لگایا گیا تھا، بہت مشہور الیکشن تھا وہ اس دھند کے حوالے سے، فوگ کے حوالے سے بعد میں کافی ٹھٹے بھی لگتے رہے اس کے اوپر۔ ہوا کیا تھا، پریزائڈنگ افیسر کا رول کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسی الیکشن میں کمشنر صاحب کا کیا رول تھا۔ نون لیگ کہہ رہی ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہی، جو آج کمشنر کے رول کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور نہ ہی نگران حکومت تیار ہے۔ یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو کچھ خبر دکھاتے ہیں، ایکسپریس نیوز کی یہ خبر ہے جناب۔ اس میں ہے کہ NA-75 کے لاپتہ پریزائڈنگ افیسر صبح 6 بجے واپس آئے، IG، چیف سیکرٹری اور کمشنر نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ کمشنر نے کوئی رد عمل نہ دیا، اور یہ ECP کا اعلامیہ ہے، انکوائری کا حکم، الیکشن کمیشن کا یہ اعلامیہ ہے کہ انہوں نے، یہ خبر ہے جناب میرے ہاتھ میں، آپ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو بھی ہم بتا دیں، فروری کے آخری دنوں کے آخری ہفتوں کی یہ خبر ہے 2021 کی، اور اس کے مطابق جو ہے تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ NA-75 کے نتائج غیر ضروری تاخیر سے موصول ہوئے۔ اس دوران متعدد مرتبہ پریزائڈنگ افیسروں سے رابطے کی کوشش کی گئی، مگر رابطہ نہ ہو سکا۔ ان افسروں کا پتہ لگانے کے لیے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افیسر اور ریٹرننگ افیسر کی اطلاع پر چیف الیکشن کمشنر نے IG پنجاب پولیس اور چیف سیکرٹری، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر رابطے کی کوشش کی، لیکن اس پر کوئی رد عمل نہیں آیا۔ الیکشن کمیشن کے بیان میں کہا گیا کہ چیف سیکرٹری سے رات 3 بجے ایک مرتبہ رابطہ ہوا، جس پر انہوں نے لاپتہ عملے اور پولنگ بیگز کو تلاش کر کے نتائج کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی گئی۔ اب پریزائڈنگ افیسر پہ میں آگے آتا ہوں۔ جب کمشنر کا کوئی رول نہیں ہوتا الیکشن کے لیے، تو کمشنر سے پھر کس لیے رابطہ کیا، اور وہ بھی الیکشن کمیشن نے؟ یہ میرا سوال ہے۔ اور اس کے ساتھ آگے لکھا گیا کہ فیصلے میں کہا گیا پریزائڈنگ افیسروں کا پولنگ بیگز کے ہمراہ لاپتہ ہونے کی انکوائری کے بغیر نتیجہ جاری نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت نتیجہ اس لیے جاری نہیں کیا جا رہا تھا کہ کیونکہ پریزائڈنگ افیسر جو تھے اپنے پولنگ بیگ کے ساتھ غائب تھے۔ آج وہی والے پریزائڈنگ افیسر جو ہیں وہ اپنے نتیجے لے کے پھر رہے ہیں، وہ انہوں نے اپنے امیدواروں کو دیے ہیں، اور ان کو کوئی گھاس تک نہیں ڈال رہا۔ اس وقت پریزائڈنگ افیسر جو تھے وہ اتنے اہم تھے، آج پریزائڈنگ افیسر اہم کیوں نہیں ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور پریزائڈنگ افیسر کے رول کے اوپر آگے بھی آتے ہیں۔ یہ اس سے اگلے دن کی خبر ہے کہ یہ کبھی نہیں سنا کہ الیکشن کا عملہ ہی چوری ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ نون لیگ کہہ رہی ہے۔ اور قومی ادارے الیکشن کمیشن کی پریزائڈنگ افیسر ہی چوری کر لے 20 پولنگ سٹیشن چوری ہو گئے۔ 20 پریزائڈنگ افیسر باجماعت 14 گھنٹوں بعد پیش ہوئے۔ جب پوچھا گیا کہ کہاں تھے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ ہے جناب سب خبر، اور یہ نون لیگ کہہ رہی ہے۔
تو اب پریزائڈنگ افیسر اس وقت اتنے اہم تھے، لیکن اب آر او کا فارم 47 اہم ہے، لیکن پریزائڈنگ افیسر کا فارم 45 کیوں اہم نہیں ہے؟ ابھی آپ رکیے گا، کمشنر کے حوالے سے بہت اہم خبر ہے۔ اس وقت کمشنر کو کہا جا رہا ہے کہ اس کا تو لینا دینا کوئی نہیں ہوتا۔ اگلی خبر ہے جناب، پی ٹی آئی امیدوار نے فارم 45 پر اظہار اطمینان کیا۔ اب پی ٹی آئی نے فارم پر اظہار اطمینان کیا تھا، اس کو مانا نہیں گیا تھا کیونکہ وہ 20 والے غائب تھے، تو دوبارہ الیکشن کروایا گیا تھا۔ اب یہاں پہ اس وقت کی پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں، فارم کا جائزہ لینے پر نون لیگی امیدوار کے خدشات کی تصدیق ہوئی، یعنی کہ پریزائڈنگ افیسر اور فارم 45 کے خدشات جو تھے، جو بعد میں درست ثابت ہوئے تھے۔ 13 گمشدہ افسروں میں سے 8 نے اگلے روز پیش ہو کر بیان ریکارڈ کرایا۔ دھند کے باعث پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ رات 10:30 بجے تک ووٹوں کی گنتی مکمل ہوئی۔ موبائل فون کی بیٹری ختم ہونے پر کئی گھنٹے رابطہ نہیں ہو سکا۔ الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افیسر کی رپورٹ پر فریقین کو ہدایت جاری کر دی، اور آر او نے کہا یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ پریزائڈنگ افیسر اکیلا ہو، پولیس بھی ساتھ تھی۔ سنیں، پریزائڈنگ افیسر اکیلا ہو، پولیس بھی ساتھ تھی۔ پولنگ سٹیشن نمبر 9، 47، 50 اور 140 کے نتیجے میں فرق نہیں، 20 مشتبہ پولنگ سٹیشن۔ اور آگے کہتے ہیں آئی جی، چیف سیکرٹری پنجاب سمیت سب لاپتہ تھے۔ پہلا الیکشن ہے جہاں 20 ریٹرننگ افسران غائب تھے۔ تمام لاپتہ پریزائڈنگ افسران ایک ساتھ ہی سامنے آئے۔ بات صرف 20 پولنگ سٹیشن 17 پولنگ سٹیشن پر دوبارہ کی نہیں ہے، بلکہ پورے حلقے کی کروائی جائے۔ تو اس وقت چیف سیکرٹری صاحب بھی اہم تھے، آج ان کا بھی لینا دینا کوئی نہیں ہے۔ آئی جی صاحب بھی اہم تھے، آج آپ کی نظروں میں ان کا بھی لینا دینا کوئی نہیں ہے الیکشن کے حوالے سے۔ اب نگران حکومت ہے، جو کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب بار بار بول رہے ہیں کہ بڑا ہی شفاف الیکشن کروایا ہے، تو تمام انتظامیہ، تمام چیف سیکرٹری ہو گئے یا یہ کمشنر ہو گئے، تمام کے تمام نگران کے انڈر ہیں، آج ان کا لینا دینا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت سارے کا سارا الزام اس پہ تھا۔ یہی بات ختم نہیں ہوتی، بعد میں ہوا کیا تھا، فائنل خبر آپ کو بتاتے چلیں۔ یہ دیکھیں، این اے 75 ڈسکا کا الیکشن کالعدم، 18 مارچ کو دوبارہ پولنگ کا حکم، یہ خبر ہے۔ اس سے اہم خبر کیا ہے، کمشنر کون؟ کمشنر آر پی او گجرانوالہ ڈویژن بدر ہو گئے ہیں۔ کمشنر اور آر پی او گجرانوالہ ڈویژن بدر، یعنی کہ اس ڈویژن سے نکال دیا گیا، اور ڈی سی اور ڈی پی او سیالکوٹ، اے سی اور 2 ڈی ایس پی معطل کرنے کا حکم، یہ خبر ہے جناب۔ یہ آپ کو الٹی نظر آ رہی ہوگی، ہم آپ کو اس کو آپ یہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں جا کے، لیکن یہ ہے جناب صاحب۔ اور یہ خبر میں ذرا آپ کو تفصیل سے بتا دوں، کمشنر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو فرائض میں غفلت پر چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کی 4 مارچ کو الیکشن کمیشن طلبی، چیف سیکرٹری کی بھی طلبی کی گئی، ایک حلقے کے لیے چیف سیکرٹری کی بھی طلبی کی گئی، اور غفلت پر اور آئی جی کی بھی طلبی کی گئی 4 مارچ کو۔ غائب ہونے والے پریزائڈنگ افسران کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا حکم۔ واہ واہ واہ، الیکشن کمیشن کا مستعدی اور ایفیشنسیاں ذرا چیک کریں۔ اور آگے کیا لکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے فرائض سے غفلت برتنے پر 4 مارچ کو چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے۔ کمشنر اور آر پی او گجرانوالہ کو تبدیل کر کے ڈویژن بدر کرنے کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ ذیشان جاوید لشاری، ڈی پی او اسد علوی، اے سی ڈسکا آصف حسین، ڈی ایس پی سمڑیال ذوالفقار ورک، ڈی ایس پی ڈسکا رمضان کمبو کو معطل کرنے اور ان افسران کو آئندہ کسی الیکشن ڈیوٹی پر تعینات نہ کرنے کا حکم۔ ایک الیکشن کے لیے صرف ایک ڈسکا کا الیکشن تھا، حلقہ این اے 75 کا، اور تمام افسران کو معطل بھی کیا گیا، ڈویژن بدر بھی کیا گیا ایک الیکشن کے پیچھے۔ اب پورا کا پورا 2024 کا الیکشن، جس کے اوپر نہ تو پریزائڈنگ آفیسر کو سنا جا رہا ہے، نہ کمشنر کی بات کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، نہ کسی کو معطل کیا جا رہا ہے، نہ کسی کو جواب طلب کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے چپ سادھی ہوئی ہے، اور بالکل ڈھیٹ پنے کی جو ایک انتہا ہے اس کو الیکشن کمیشن صاحب پہنچے ہوئے ہیں۔ اور یہی نہیں، الیکشن کمیشن نے غائب ہونے والے پریزائڈنگ افسروں کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ 20 پریزائڈنگ افیسر غائب ہوئے تھے، تو وہ اتنے اہم تھے۔ آج سارے کے سارے پریزائڈنگ افیسر جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس فارم 45 ہے، اس کے مطابق سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ نتیجہ دیا جائے۔ اب کچھ بھی چیز اہم نہیں ہے، یہ چیز تھی۔ اور دوسرا، اب میں آتا ہوں ذرا، عمر چیمہ صاحب نے کہا ہے کہ فیض حمید کے ساتھ تعلقات تھے لیاقت علی چٹھا صاحب کے، تو جتنی بھی بیوروکریسی ہے، کوئی عمر چیمہ صاحب آپ سے گزارش ہے، کسی ایک افسر کی آپ ریکارڈ نکال کے دکھا دیں کہ کسی اس افسر کا، خواہ وہ نون لیگ کی حکومت ہو، خواہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو،
اپنے جو سینئر ہیں، جو ایجنسیوں کے دوسری ایجنسیوں کے سربراہ ہیں، ان کے ساتھ تعلقات نہ ہوں۔ فیض حمید صاحب ISI کے DG تھے، تو ان کے ساتھ اگر اس سے پہلے والے جو تھے ظہیر الاسلام یا ظہیر الاسلام کے بعد جو آئے تھے یا اس سے بھی جو پہلے تھے، ان میں سے اگر کسی کا نکال کے دے دیں کہ فلاں DPO کا، فلاں کمشنر کا اپنے جو ایجنسی کا سربراہ تھا اس کے ساتھ تعلقات نہیں تھے، تو یہ بھی نکال کے دکھا دیں۔ ہمیشہ تعلقات ہوتے ہیں۔ بیوروکریسی میں یہی چیز ہوتی ہے کہ سینئر جو ہوتا ہے وہ سینئر ہوتا ہے، جونیئر جو ہوتا ہے جونیئر ہوتا ہے، جو متحد ہوتا ہے وہ متحد ہوتا ہے، اس کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو تعلقات رکھنے ہوتے ہیں۔ آپ کسی اس کا نکال کے دکھا دیں تو پھر ہم آپ کی یہ بات مان لیں گے۔ فیض حمید صاحب کے ساتھ تعلقات ہوا کیا؟ اس سے پہلے والے جو DG ISI ہوں گے ان کے تعلقات اپنے افسروں کے ساتھ یا اپنے جو کمشنر ہوں گے جو دوسرے، ان کے ساتھ نہیں تھے؟ یا وہ کمشنر کبھی انکار کر سکتا ہے کسی FIA والے کو یا کسی DG کو کہ ہم آپ کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتے، ہم آپ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں رکھتے؟ کمال کی بات کرتے ہیں ویسے آپ۔ اور دوسرا، مریم نواز شریف صاحبہ جس وقت جج ارشد ملک بولے تو ضمیر جاگنے کی بات کرتی ہیں، ڈیوائن جسٹس کی بات کرتی ہیں، اس طرح کے جج کو اللہ تعالیٰ یا قدرت جو ہے وہ اٹھاتی ہے، جگاتی ہے اور آ کے وہ سچ بولتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ جج جو ہے اس بات، یہ جو ٹاک انہوں نے ڈسکلوز کی تھی، جو بھی ہوئی تھی ان کی ویڈیو، اس سے پہلے وہ بنی گالے میں جا کے ملے تھے۔ وہ تو ہوتا ہے ڈیوائن جسٹس، جس کے اوپر آپ دباؤ بھی ڈال سکتے ہیں، آپ کا ریکارڈ بھی ہے پوری پارٹی کا، وہ ڈیوائن جسٹس کے اس میں آ جائے گا۔ گلگت والے شمیم صاحب لندن میں ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کا بیٹا وہ ان کی ریلیٹو فوت ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ وہاں پہ انکوائری کروانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ تو ہوتا ہے ڈیوائن جسٹس، جس پورے جو مرات لیتے ہیں، جن کا پورا ایک ثابت ہو جاتا ہے کہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج کے ساتھ مل کے انہوں نے کیا کیا تھا اور کیا چاہ رہے تھے شمیم صاحب، وہ بعد میں ثابت ہوا، وہ جھوٹے ثابت ہوئے، وہ ان کا تو ضمیر جاگتا ہے، ان کا تو ضمیر جو ہے وہ فوراً جاگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اور بھی کئی معاملات کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو فلاں کا بھی ضمیر جاگا ہے، فلاں جج آ گیا، خود بولنا شروع ہو گئے، اللہ الحق ہے پتہ نہیں، اللہ نے خود ثابت کر دیا کہ یہ دیکھیں انصاف، نواز شریف کے ساتھ خود بولنا شروع ہو گئے جنہوں نے زیادتی کی تھی کہ ہم نے نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی، وہ تو ہوگا ڈیوائن جسٹس۔ لیکن اگر کوئی اور بولے گا جس میں نون لیگ کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہو رہا ہوگا، اس کا ذہنی توازن خراب ہوگا۔ حالانکہ اس میں کسی قسم کا دباؤ بھی شامل ہو نہ ہو۔ اب یہ جو کمیشن صاحب بولے ہیں، اب سارے کے سارے یا تو کہنا کہ PTI کی حکومت اسٹیبلشمنٹ نے بنوائی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ نے اس لیاقت علی چٹھا کو جا کے دباؤ ڈالا ہے اور اس نے جا کے یہ کہہ دیا کہ یہ زیادتی ہوئی، پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک بندہ وہ جیل میں ہے، اس کے خلاف مقدمات ہوئے، جس طریقے سے ہوئے، پارٹی کو نشان کو ختم کیا گیا، اس کی پارٹی کو ختم کر دیا گیا، امیدواروں کو پکڑا گیا، عورتوں کو پکڑا گیا۔ اس کے حوالے سے اگر کوئی آئے گا، آ کے بولے گا، اصل ضمیر کا جاگنا کیا یہ نہیں ہے کہ وہ بغیر دباؤ کے بول رہے ہیں، وہ ذہنی توازن خراب۔ سوال تو پھر اس طرح اٹھتا ہے کہ پھر اس کا ذہنی توازن کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ ان کا ذہنی توازن خراب نہیں تھا، جنہوں نے پتہ نہیں کس ذریعے سے ملاقاتیں کیں، کس ذریعے سے وہ جھوٹے ثابت ہوئے، وہ تو بالکل ٹھیک تھے، وہ انصاف کے لیے سامنے آئے اور انصاف کو بول بالا کرنے کے لیے آئے۔ لیکن یہاں پہ آ کے وہ بات کر رہے ہیں تو وہ انصاف کا بول بالا نہیں بلکہ وہ ذہنی توازن ان کا خراب ہے۔ یہ کچھ حقائق تھے جو آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک لیتے ہیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔